السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ریسپی ہے سفید چنا پلاؤ۔ آج فرائیڈے کا دن تھا تو فرائیڈے میں عموماً ہمارے گھر میں رائس بنتے ہیں۔ ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں نا تو ان کا دل ہوتا ہے کہ آج ہم رائس بنائیں، تو اس کے لیے میں نے 1 کلو باسمتی کے چاول لیے تھے، چاول پرانے تھے، اور آدھا کلو میں نے چنے لیے تھے۔ چنوں کو میں نے پیاز، لہسن اور نمک ڈال کے ان کو میں نے 15 منٹ کے لیے ویٹ دے دیا تھا۔ تو اس میں نے ثابت مسالے نہیں ڈالے، کیونکہ ثابت مسالے پھر گھر والے پسند نہیں کرتے، وہ پلیٹس میں ایسے نکال کے رکھتے رہتے ہیں، اور ان کا پھر جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیوی ٹیسٹ ہو جاتا ہے پلاؤ میں۔ تو اس لیے میں صرف جب مسالہ بناتی ہوں تب میں صرف پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالتی ہوں، ثابت مسالے نہیں ڈالتی۔ اگر آپ کے گھر والے پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں نے ½ کپ آئل لیا اور 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے، ان کو ہلکا سا براؤن کر لیا ہے۔ جب آپ پلاؤ بنائیں تو اس کے لیے آپ پیاز کو زیادہ براؤن نہ کریں، صرف ہلکا سا اس کا صرف کلر چینج کرنا ہے۔ اس میں نے 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا۔ اس میں نے 1 عدد سبز مرچ پیس لی تھی، اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے، خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ اس کو اب تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ ادرک لہسن کے پیسٹ کا تھوڑا سا کچا پن ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے، یہ دیکھیں، اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہنا تاکہ نیچے نہ لگ جائے۔ اب ٹماٹر ڈال کے ٹماٹر کو بھی ہم بھونیں گے تھوڑا سا، تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جل نہ جائے، نیچے نہ لگ جائے۔ فلیم ابھی میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے، فلیم کو تھوڑا سا لو کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ نہ جل جائے۔ اگر مسالہ جل جائے تو پھر سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ 1 کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا، پانی زیادہ نہیں ڈالا، بس تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اس میں نے۔ اس کو ہم اب تھوڑی دیر ہلائیں گے تو پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے۔ 1 ٹیبل سپون اس میں نے نمک ایڈ کیا ہے۔ ابھی ہم اس میں املی ڈالیں گے۔ املی کو میں نے گٹلیوں سمیت ہی ڈالا ہے، املی سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے۔ اس کا پانی ایڈ نہیں کرنا، اس کو آپ نے گٹلیوں سمیت ہی ڈالنا ہے۔ اس کو پہلے تھوڑی دیر بھگو کے رکھ دینا تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے۔ 1 ٹیبل سپون اس میں نے نمک ڈالا ہے۔ 1 ٹیبل سپون اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں کٹی ہوئی لال مرچ، پیسی ہوئی لال مرچ نہیں ہے، یہ کٹی ہوئی لال مرچ، وہ جو گول گول موٹی مرچیں نہیں ہوتی جن کو دیگی مرچیں بھی بولتے ہیں، یہ وہ والی کٹی ہوئی لال مرچ ہے۔ 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا ہے، اور 1 ٹی سپون اس میں سوکھی کسوری میتھی ڈالوں گی، اس سے اس کا خوشبو اور ذائقہ بہت اچھا آتا ہے۔ ہلدی آپشنل ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے پلاؤ میں ہلدی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، ورنہ پلاؤ میں عموماً ہلدی نہیں ڈالی جاتی، اس سے پلاؤ کا کلر ذرا یلو یلو سا ہو جاتا ہے، تو میں نے نہیں ڈالنی۔ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ 1 ٹی سپون میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالا ہے۔ یہ گرم مسالہ جو ہے وہ میں ثابت لے آتی ہوں، تو اس کو میں گھر میں لا کے پیستی ہوں۔ میرے گھر والے ثابت گرم مسالہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہ پھر نکال کے باہر رکھتے رہتے ہیں، اس لیے میں سارا گرم مسالہ ایک ہی دفعہ پیس لیتی ہوں، تو وہ پھر میں پیسا ہوا گرم مسالہ یوز کرتی ہوں۔ 1 ٹی سپون میں نے ابھی گرم مسالہ ڈالا ہے، تو 1 ٹی سپون جب میں اس کو دم لگاؤں گی تب استعمال کروں گی، اور پھر اس کا نمک بھی چیک کر لیں گے ہم بعد میں۔ ابھی میں نے صرف 1 ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے، اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم بعد میں نمک ڈال لیں گے۔ ایک دم سے سارا نمک ایڈ نہیں کر دینا چاہیے، اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے، تقریباً 5 منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا تھا تاکہ مسالہ تھوڑا سا پک جائے۔ اب تقریباً مسالہ تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں چنے ایڈ کریں گے اور ان کو بھی تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ چنوں کے اندر مسالہ رچ جائے، اور جو میں نے پیاز اور لہسن وغیرہ اس میں ڈالے تھے بوائل کرتے وقت، وہ ہم ایز اٹ از ایسے ہی ڈالیں گے اس کے اندر۔ وہ تقریباً گل چکے ہیں، ان کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب ہم اس کو ہلائیں گے تو وہ ویسے ہی میلٹ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں
پانی بھی اس میں نے وہی ایڈ کرنا ہے جس پانی میں نے چنے بوائل کیے تھے، اور ایکسٹرا پانی میں نہیں ڈالوں گی۔ دیکھیں اس کو نا مکس کر کے نا آہستہ آہستہ ہم نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ان کی بھنائی بھی ہو جائے اور ان کا نا ان میں مسالہ بھی رچ جائے۔ اس طرح سے ساتھ ساتھ ہم اس میں نا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا نا بھونتے جائیں گے۔ اس طرح سے ساتھ ساتھ آپ بھونتے جانا۔ تو ویورز، آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، پلیز ان کو لائکس بھی کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کرنا ہے، یہ وہی پانی ہے جس میں نے چنے بوائل کیے ہیں۔ جب آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، دلی خوشی ہوتی ہے، پھر اور محنت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ چاول میں نے بھگو کے رکھ دیے تھے پہلے ہی۔ چاول جو ہے نا یہ پرانے باسمتی کے چاول ہیں، یہ بہت اچھے بنتے ہیں۔ ان کو زیادہ دیر بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ اس میں چاول ایڈ کر دیں گے نا تو پھر آپ نے اس میں زیادہ دیر چمچ نہیں ہلانا، بس اتنا سا ہلانا ہے کہ یہ نا تھوڑے سے اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم اس میں نا 1 ٹیبل اسپون نمک میں نے اور ایڈ کر دیا اس میں، اور آپ نے نا فنگر لگا کے اس کو دیکھ لینا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ رائس سے 1 انچ اوپر ہو۔ یہ بھی ایک فارمولہ ہے یا ایک ٹپ سمجھ لیں کہ مجھے بھی پہلے بہت مسئلہ ہوتا تھا کہ اکثر میرے سے نا یا پانی زیادہ لگ جاتا تھا، یہ کم لگ جاتا تھا۔ تو کافی سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، تو یہ میری دادی امی نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ چاول بناؤ نا تو چاول سے نا 1 انچ پانی اوپر رکھا کرو، چاہے آپ 5 کلو بنائیں چاہے 10 کلو بنائیں، اس کے لیے نا یہی ٹپ ہے۔ تو جب سے میں نے یہ کیا ہے نا تو میرے لیے تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب یہ اندازے نہیں کرنے پڑتے کہ اتنے گلاس چاول ہیں تو اتنے گلاس پانی ڈالیں۔ پانی جب آپ ڈالتے ہیں نا تو اس وقت پانی اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا، فنگر آرام سے ڈپ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں نے نا 1 ٹی اسپون گرم مسالہ بھی اور ایڈ کر دیا تھا اور سبز مرچیں بھی ایڈ کر دی تھی۔ تو اب ہم اس کو دم لگائیں گے۔ اس سے نا اس کا خوشبو بہت اچھی آتی ہے، جب آپ دم کھولیں گے نا تو اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی۔ چلیں ہم اب اس کو نا 15 منٹ کے لیے دم لگا دیں گے۔ 15 منٹ آپ نے لو فلیم، جو دم کی فلیم ہوتی ہے نا، لو فلیم پہ آپ نے 15 منٹ اس کو دم لگانا ہے، اور پھر 5 منٹ کے لیے نا آپ نے فلیم بالکل بند کر دینی ہے اور دم ایسے ہی لگا رہے گا، دم نہیں کھولنا آپ نے، 5 منٹ کے بعد کھولنا ہے۔ چلیں اب ہمارا دم تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ہم اس کو کھولیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے رائس بن کر تیار ہو گیا۔ جب آپ نے دم کھولنا ہے نا تو 1-2 منٹ کے لیے نا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، 1-2 منٹ کے بعد آپ نے ان کو چھیڑنا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے رائس بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کھلے کھلے رائس بنے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا تھا۔ چلیں اب ہم اپنے چنا پلاؤ کو سرو کریں گے۔ ہماری سفید چنا پلاؤ کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے، ہسبینڈ کھانے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ تو ویورز، آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو اس کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ یہ دیکھیں اس کا ذائقہ اور اس کی لک بہت زبردست تھی۔
سارے چاول نکھرے نکھرے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ آپ اپنے گھر میں ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی تھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہسبینڈ اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ چنا پلاؤ کیسے بنے ہیں۔